اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دوں گی جو کہ ہم ان کو سلاد میں بھی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ پیاز، کھیرا، چقندر، لیمن۔ سب سے پہلے میں آپ کو پیاز کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیتی ہوں۔ حضرت ابن زید نے حضرت عائشہ سے پیاز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا جو آخری کھانا تناول فرمایا تھا اس میں پیاز بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کے کھانے کے بارے میں حکم دیا، اگر ان کو کھانا ہو تو پکا کر کھایا جائے۔ پیاز کا شمار ایک قسم کی سبزی میں ہوتا ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اس لیے اس سے ہر شخص واقف ہے۔ اس کی بو تھوڑی سی تیز ہوتی ہے۔ پہلے سے کٹے ہوئے پیاز کے استعمال سے محتاط رہنا چاہیے کیونکہ اس میں زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ تازہ پیاز ہی استعمال کرنا چاہیے۔ پیاز کا سرکہ مقوی معدہ ہے۔ پیاز بھوک بھی بڑھاتا ہے۔ پیاز میں وٹامن سی پایا جاتا ہے، کلورین بھی پایا جاتا ہے۔ یہ انسولین کا کام کرتا ہے اور بلڈ میں شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے پیاز ڈائبٹیز کے مریض کے لیے بہترین دوا ہے۔ علاوہ ازیں پیاز میں گندھک، لوہا اور اعصاب کے لیے بہت سے طاقتور وٹامن موجود ہیں۔ یہ قلب دوران خون کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ یہ جراثیم کے خلاف کام کرتا ہے۔ اگر پیاز کا پانی نکال کر کانوں میں ٹپکایا جائے تو وہاں میل نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کان کے درد کو بھی دور کرتا ہے اور اس سے بہتے کان بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جرکان میں بھی پکا کر کھا سکتے ہیں۔ پرانی کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، سینے کی جلن دور ہوتی ہے۔ اس کا پانی تیل میں پکا کر اگر ہم کسی قسم کی دردوں پر مالش کریں تو یہ کافی افیکٹیبل ثابت ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، خون بڑھاتا ہے اور قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے۔ اگر کتا کاٹے کے زخم پر پیاز کا عرق لگایا جائے اور یہی عرق پلا دیا جائے تو آرام آ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی پیاز کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آسٹوپروسس سے محفوظ رہیں گے۔ اب جو دوسری چیز جو ہم سلاد میں استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے کھیرا۔ کھیرے کے مزیدار ذائقے سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ اسے سلاد میں استعمال کیا جائے یا یوں ہی نمک چھڑک کر کھا لیا جائے تو بہت ہی یہ لذیذ لگتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ کھیرے کے ایک بہت اہم فائدے میں موٹاپے کو کم کرنا شامل ہے۔ یہ وہ غذا ہے جس میں اتنی غذائیت ہوتی ہے کہ آپ کی صحت بھی متاثر نہیں ہوتی اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کھیرے کی کاشیں کر کے اس پر نمک اور پسی کالی مرچ چھڑک کر کھائیں، اس سے بھی وزن آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو گاجر اور ٹماٹر کو بھی کھیرے کے ساتھ ملا سکتے ہیں، پھر کچھ اور کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ خاص طور پر دوپہر کے کھانے میں تو آپ صرف یہ سلاد ہی کھائیں تو بہت زیادہ موٹاپا کم کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گرمیوں کے دنوں میں اور خشک موسم میں ہم کچھ بھی کریں کسی طرح بھی پیاس میں کمی واقع نہیں ہوتی، حلق بار بار خشک ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ کھیرے کا استعمال بہت زیادہ بڑھا لیں۔ کھیرا کھانے سے پیاز کی زیادتی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ صرف پیاس بجھتی ہے بلکہ یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ پیشاب آور ہے، معدہ اور آنتوں کی سوزش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سن اسٹروک کے مریض کو اگر کھیرے کھلائیں اور اس کو کاٹ کر سر اور چہرے پر ملیں تو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بھوک نہ لگے، جگر ٹھیک کام نہ کریں تو بھی کھیرے کا استعمال کر سکتے ہیں۔
بلڈ پریشر بھی کم کرتا ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے۔ کھیرا کھانے سے ہاضمے کی نالی کی جلن دور ہو جاتی ہے اور جگر کی گرمی میں بھی کافی افاقہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے انسانی جسم سے یورین بھی کافی مقدار میں خارج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کھیرا بہت فائدہ مند ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ کھیرا کھاتے وقت اس پر نمک نہ چھڑکیں۔ جن افراد کو یورین کی کمی کی شکایت ہو ان کے لیے بھی کھیرا فائدہ مند ہے۔ کھیرے کا مزاج زیادہ تر سرد تر ہوتا ہے، اس میں رطوبت پائی جاتی ہے، اس لیے یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے گرمیوں میں موسم کی شدت سے بچنے کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ گرمیوں کے زمانے میں کھیرا کھانا چاہیے تاکہ جھلسا دینے والی گرمی ہم پر اپنے اثرات مرتب نہ کر سکے۔ کھیرے میں کیونکہ وافر روغنی اجزاء پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ ورم اور معمولی زخم دور کر کے معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ تندرست معدہ اسے 3 سے 4 گھنٹوں میں ہضم کر لیتا ہے۔ اگر جسم میں گردے وغیرہ میں پتھری ہو جائے یا جسم کے کسی اور حصے میں پتھری ہو جائے تو اسے 1 سے 2 ماہ تک کھیرے کو سیاہ نمک وغیرہ لگا کر استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے پتھری بھی ٹوٹ کر خارج ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے منہ پک جائے تو کھیرے کاٹنے سے جو اس کی جھاگ نکلتی ہے وہ بھی منہ پر چند بار لگانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ دبلے پتلے لوگ کھیرے بکثرت مقدار میں کھانے سے موٹے ہو سکتے ہیں۔ یہ صحت کی افزائش کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اگر ہم آنکھوں کے حلقے دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں تو بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کچا کھیرا کچل کر اس کی 2 پوٹلیاں بنا لیں اور یہ پوٹلیاں 15 سے 20 منٹ تک آنکھوں پر رکھیں تو اس سے بھی تقریباً حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے کی رنگت دھوپ سے جھلس گئی ہو تو کھیرے کا رس آدھ گھنٹے کے لیے چہرے پر لگائیں تو یہ بھی کافی افیکٹیبل ثابت ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر کھیرے اور ٹماٹر کا مساج کرنے سے بھی ہاتھ نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ کھیرے کے غذائی اجزاء میں 90% پانی، 10% پوٹاشیم، کیلشیم، فولادی نمکیات، روغنی اجزاء، نشاستہ اور گوشت بنانے والے اجزاء کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامنز اے، بی اور ڈی بھی شامل ہیں۔ اب میں آپ کو چقندر کے بارے میں تھوڑی سی مفید باتیں بتاتی ہوں۔ چقندر اس سے شکر بھی تیار کی جاتی ہے، یہ خون بھی بڑھاتا ہے اور دردوں میں بھی فائدہ مند ہے، جگر کو بھی طاقت دیتا ہے۔ کینسر کے مریض بھی روزانہ چقندر کھا سکتے ہیں۔ اگر اس کے پتوں کو جوش دے کر سرد کر کے سر پر لگائیں تو خشکی بھی دور ہوتی ہے اور جوئیں بھی نہیں پڑتی۔ چقندر کاٹ کر سر پر ملنے سے گرتے بال رک جاتے ہیں۔ اگر اس کو پانی میں پکا کر اور گھونٹ لیں اور سر پر لگائیں تو جوئیں بھی مر جاتی ہیں۔ اسی پانی میں اگر ہم شہد ملا کر سر پر لگائیں تو سکری بھی دور ہوتی ہے۔ اس کا پانی نکال کر خارش اور دانت پر بھی لگائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ چقندر کا عرق جراثیم کش ہے۔ شہد اور چقندر کا پانی یرقان میں پینے سے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس کا پتوں کا پانی نکال کر گنج پر لگائیں تو بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے لیمن کے بارے میں تھوڑی سی باتیں شیئر کرتی ہوں۔ اس میں وٹامن سی اور بی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اگر مسوڑوں سے خون آنے لگے تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ پیاس بھی بجھاتا ہے۔ بخار میں اگر قے یا متلی کی شکایت ہو تو لیمن کے رس میں چینی ملا کر چٹانا چاہیے۔ یرقان کے مرض میں بار بار اس کی سکنجین بنا کر بار بار پلائیں۔ موٹاپے میں عرق لیمو نیم گرم پانی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔
پھوڑے پھنسیوں کے داغ دھبوں کو بھی دور کرتا ہے۔ لیمن جوس شوگر میں بھی فائدہ مند ہے، ملیریا میں بھی اکسیر ہے۔ دمہ میں ایک لیموں کا عرق دن میں 3-4 بار دینے سے مرض ختم ہو جاتا ہے۔ جگر اور دلی کے امراض میں لیموں کو نمک لگا کر چوس لیں اور 1 گھنٹے بعد منقع کھا لیں اور ساتھ ہی لیموں کا رس پی لیں تو کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری دوسری ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔